اپنے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، وہ یہ جبل رومان پہ کھڑے کیے تھے. یہ آپ کے سامنے ہے، حاجی یہاں پہ کھڑے ہیں. اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ صحابہ کہیں آگے پیچھے ہوئے تھوڑے سے، جن کی وجہ سے ہمیں اس میدان میں، جن کے بارے میں آج یہ کہا جاتا ہے صحابہ کو یہی تھا کہ ہم فتح کر چکے ہیں میدان، اور ہماری جیت ہو چکی ہے، شکست ہو چکی ہے کفار کو. وہ اس لیے تھوڑا سا مال غنیمت کی طرف کہ صحابہ کے ذہنوں میں یہی تھا کہ ہم جیت چکے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگ چکا ہے. تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر، جہاں پر میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں، اللہ کریم آپ کی طلب ختم کریں. اور یہاں پہ 72 صحابہ کرام کے مزارات بھی ہیں. ایک تدفین ہے جو شہید ہوئے تھے احد میں، ان کی مزار یہاں پہ موجود ہیں. اللہ کریم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے. یہ رومان کے پہاڑ پر حاجی کھڑے ہیں اس وقت، اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں جس سنت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو زندہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو چلتے ہیں مزار کی طرف. جی الحمدللہ یہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت جی جبل احد. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، یہ 7 کلومیٹر لمبا، 4 کلومیٹر چوڑا. جی کیا بات ہے. یہ ہمارے بھائی مجھے گائیڈ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو آپ نے ان کو دیکھنا بھی ہے. تو یہاں کا جو اصل واقعہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیارے چچا تھے. ان کا کلیجہ ہندا نامی عورت نے نکال کر کچا چبایا تھا، اور جب وہ ہندا سرکار کے سامنے آئی تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ابھی ہم آپ کو مزار پر بھی لے کے چلیں گے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور یہ آپ کے سامنے جبل احد کا پہاڑ سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو زیارت کرانا اس لیے مقصود ہے کہ اللہ کریم نے ہم گناہگاروں، خطاکاروں، سیاکاروں پر بڑا کرم کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہم پر پڑ گئی اور قبولیت ہو گئی. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تڑپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے انتظار کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ زیارت بھی کروا رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں. اور آپ دیکھتے جائیے یہ پہاڑ جو احد کا پہاڑ ہے، یہ جو نیچے چھوٹا پہاڑ ہے نا جی اس کا نام ہے جبل رومان. جبل رومان. سامنے کو یہ جہاں بندے ہیں جی یہ جہاں حاجی کھڑے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے. جبل رومان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کھڑے کیے تھے صحابہ کرام کو، 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے. جب تک میں نہ بولوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز اپنے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، وہ یہ جبل رومان پہ کھڑے کیے تھے. یہ آپ کے سامنے ہے، حاجی یہاں پہ کھڑے ہیں. اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ صحابہ کہیں آگے پیچھے ہوئے تھوڑے سے، جن کی وجہ سے جن کے بارے میں آج یہ کہا جاتا ہے صحابہ کو یہی تھا کہ ہم فتح کر چکے ہیں میدان، اور ہماری جیت ہو چکی ہے، شکست ہو چکی ہے کفار کو. وہ اس لیے تھوڑا سا مال غنیمت کی طرف گئے تھے. تو جی ناظرین، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے. اور اس یہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. المجاز أنا نيجيريا في أفريقيا. أنا نيجيريا في أفريقيا.
Africa. Africa, Nigeria. Africa, good country. Good country, Nigeria. Huh? Nigeria. Good People is very great. country. Very great people. Huh? We are getting to 200 million. I am Pakistani. You are Pakistan. Ah. That's very nice. Our population is 200 million. 200 million. Million. Oh, Nigeria. very nice. 75% Muslims. गुड। ये आपके सामने जो मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपको मैंने मस्जिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत करवाई, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद जो है वो भी सामने है। कैसे वो कदम होंगे, कैसे वो नज़ारे होंगे कि एक तरफ शफीक सहाबी वक़्त के खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है यहाँ आके बैठते होंगे, अज़ान देते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे। और कैसी बात है कि एक इस्लाम के जय्यद सहाबी नंगी तलवार सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ तशरीफ लाते होंगे। और सबसे बड़ी प्यारी जो बात है कि इन मस्जिदों के सामने आपको मस्जिद नबवी के मीनार और लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं असर की नमाज पढ़ने के बाद। अल्लाह करीम हमें अपनी आंखों से ये सारा नज़ारा देखना नसीब फरमाए। तो रहिएगा मेरे साथ इंशाल्लाह, तो आपको नज़ारे कराते रहेंगे मक्का और मदीना शरीफ के। अल्लाह हाफिज़। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।